بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، فرعون اپنے محل میں چین کی نیند سو رہا تھا تو اس نے ایک عجیب خواب دیکھا، اور اس خواب کو دیکھنے کی وجہ سے گھبرا گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس خوفناک خواب کو دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے محل میں تمام نجومیوں کو جمع کیا اور جو خواب دیکھا اس کی تعبیر معلوم کرنے کو کہا۔ فرعون نے بتایا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے تمام اسرائیلیوں کو جلا ڈالا ہے، جبکہ اسرائیلی مسلمان اس آگ سے محفوظ رہیں۔ اس آگ نے کچھ نہیں کہا۔ تمام نجومی اپنے علم کا استعمال کرنے لگ گئے اور اس خواب کی تعبیر نکال لی۔ نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرعون کو کہا کہ اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری اس سلطنت کو تباہ کر ڈالے گا اور تیری سلطنت پر قبضہ کر لے گا۔ یہ سن کر اپنے سپاہیوں کو حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے جس گھر کے اندر بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور یہ بھی حکم صادر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے مردوں کو کہو کہ اپنی عورتوں کے قریب مت جائیں۔ فرعون کا حکم ملتے ہی ہر گھر کی نگرانی ہونے لگی اور مسلمانوں کے گھروں میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اسی دوران 2 بچے ایسے پیدا ہوئے جو قتل ہونے سے محفوظ رہے۔ ان میں سے ایک بچہ اسی فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگا۔ ایک اور بچہ جس کی ماں نے اس کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک دور پہاڑی کے اندر چھوڑ دیا۔ اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس بچے کے پاس آتے اور اس کے منہ کے اندر اپنی انگلی داخل فرماتے۔ اس انگلی کی وجہ سے اسے خوراک ملتی جس سے اس بچے کی پرورش ہونے لگی، اور ایسے ہی وقت آگے گزرتا گیا اور وہ دونوں بچے جوانی کو پہنچ گئے۔ اتفاقاً دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ جو بچہ فرعون کے گھر میں پلا وہ بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کا نبی بنا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، اور جس موسیٰ کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پرورش کی تھی وہ بڑا ہو کر بدبخت سامری جادوگر بن گیا۔ جب فرعون ظلم و ستم حد سے زیادہ کرنے لگا تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم جاری کیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرعون پر دردناک عذاب دینے والی ہے۔ معزز ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی تمام مسلمان جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے اور فرعون کو خبر ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون کا یہ حکم سن کر فرعون کی فوج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکل پڑی۔ دوسری طرف جب تمام مسلمان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دریائے نیل سے رستہ طلب کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے مارو۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنا عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا، تو اس وقت دریائے نیل کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دریائے نیل میں ایک رستہ نمودار ہوا۔ بنی اسرائیل کے مسلمان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس رستے سے گزرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ دوسری طرف چلے گئے، اور دوسری طرف فرعون کا لشکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا وہ بھی اسی رستے دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ جب یہ لشکر دریائے نیل کے درمیان میں پہنچا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم جاری کیا، تو دریائے نیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون کا لشکر اور فرعون اپنی جنگی سامان کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اور اس طرح فرعون کو پانی میں غرق کر کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے مقام پر رک گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر دوبارہ مصر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مصر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ فرعون کے تمام خزانے مسلمانوں کے سپرد کر دیے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 30 دن اور مزید 10 دن روزے رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسی کتاب دے گا جس کے اندر اس قوم کے تمام شرعی اصول ہوں گے، جس پر عمل کرتے ہوئے یہ قوم زندگی بسر کرے، اور اس کتاب کے اندر شریعت ہوگی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس قوم کا خلیفہ مقرر کیا اور خود اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے اور روزے بھی رکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن میں روزے رکھتے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو ادھر سامری جادوگر کو فساد پھیلانے کا موقع مل گیا۔
اور سامری موسیٰ نے اسرائیل کے مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے پاس جتنا بھی سونا تھا وہ جمع کیا اور آگ کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ایک بچڑے کے اندر تبدیل ہو گیا۔ سامری جادوگر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس نے ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ سامری جادوگر نے وہ بچڑے کے منہ پر مٹی ڈالی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ جب مٹی اس بچڑے کے منہ پر پھونکی تو اس بچڑے میں جان داخل ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے مسلمان یہ منظر دیکھ کر اس بچڑے کو اپنا خدا ماننے لگے۔ اس وقت سامری جادوگر نے مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تلاش میں گئے ہیں وہ خدا تو ہمارے پاس ہے، اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہلاک ہو گئے ہیں۔ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو اس بچڑے کے سامنے جمع کیا اور اس بچڑے سے پوچھا، بتا تو کون ہے؟ بچڑے کے اندر سے آواز آئی کہ میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کا خدا ہوں۔ اس واقعے کے بعد 12,000 مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام اس بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ ہارون علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک کے اندر مبتلا دیکھا تو ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس شرک سے روکا۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس بدبخت قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی تو حضرت ہارون علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو کر اور تورات لے کر واپس آئے تو اپنی قوم کو اس شرک میں مبتلا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم اس بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بالوں اور داڑھی مبارک سے پکڑا اور آپ کو جھنجھوڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پوچھا، آپ نے اس قوم کو بت پرستی سے کیوں نہ روکا اور یہ کس وجہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو گئی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے بھائی، میں نے اس قوم کو بہت روکا، قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی۔ اس وقت سارا ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ اس معاملے کا سارا ذمہ دار سامری موسیٰ کو ٹھہرایا۔ ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی ساری قوم سامری موسیٰ کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوئی۔ تمام لوگ سامری جادوگر کی وجہ سے تمام لوگ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا، تم نے یہ جادو کیوں کیا؟ سامری جادوگر کہنے لگا، یہ شرک میں نے اپنے نفس کے ابھارنے پر کیا اور یہ ہمارا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر موسیٰ سامری کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سامری کو ایک دردناک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ وہ ساری زندگی لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت بیماری میں مبتلا کر دیا کہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو یہ سخت بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ سامری جادوگر ساری زندگی جنگلوں میں بھٹکتا رہا اور سامری اسی بیماری کے اندر ہلاک ہو گیا۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ ڈالا جس بچڑے کو سامری جادوگر نے بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے اس گناہ کی معافی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس گناہ کی معافی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، جو اس شرک کے اندر مبتلا تھے وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبی دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو اس شرک کے اندر مبتلا تھے انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لیا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالا۔ اس طرح سامری جادوگر کو سزا دی اور جو شرک کے اندر مبتلا تھے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک سے بچائے اور اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔